سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے۔ آپ نے فتح مکہ کا واقعہ سنا ہوگا، اب ذرا اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل سنتے ہیں۔ پہلے یاد کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے کیوں گئے تھے۔ The birthplace of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام was Makkah. He born in Makkah. He spent his approximately majority of his life in Makkah. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 63 years اس دنیا میں تشریف لائے۔ Out of those 63 years میرے آقا نے 53 سال مکے میں گزارے۔ ولادت وہاں ہوتی ہے، نبی پاک کی شادی مبارک وہاں ہوتی ہے، مکہ میں صفا مروہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، حج بھی وہی ہوتا ہے۔ مگر ان کفار مکہ نے جب نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اللہ کی طرف بلایا، تو جو ظلم کی آندھیاں چلائیں، جس طرح تکلیف پہنچائی، صحابہ کو مارا گیا، جو نماز پڑھتا اسے مارتے، جو اذان دیتا اسے مارتے، کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ خود نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب غزوہ احد ہوتا ہے مدینہ پاک جا کر، کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں جب مکے میں تھے، زمین تنگ کر دی گئی۔ نبی پاک بڑی تکلیف کے عالم میں، بڑے سورو سیڈنس کے ساتھ میرے آقا مکے سے مدینے ہجرت کرتے ہیں۔ مگر ان کو فارے مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا کہ یہ تو مدینے پہنچ گئے، اب وہاں ریلیکس میں کیوں ہیں۔ تو ابھی پہنچے ہیں اور 2 ہجری میں جناب غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے۔ یعنی ان کو چین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو جا کے کسی طرح اسلام کو مٹا دیں۔ لیکن اب جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے، مشکل کے دن ختم ہوئے، اب مکے میں ایک فاتحانہ انداز میں نبی پاک داخل ہو رہے ہیں۔ نبی پاک جب مکہ پاک میں داخل ہو رہے تھے تو کوئی شاہانہ انداز نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے تھے اور اس قدر جھکے ہوئے سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کا امامہ شریف اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے۔ یعنی یہ اعلان تھا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا سے مجھے یہ کامیابی ملی ہے، اور کامیابی ملنے پر بھی غرور نہیں ہے، وہاں بھی عاجزی کا انداز ہے۔ تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس واقعے سے پہلا سبق تو یہ لیں کہ اگر زندگی میں اللہ کوئی مقام دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، کوئی عروج دے دے، کوئی دولت دے دے، ہمیں عاجزی رکھنی ہے۔ کہتے ہیں نا اپنی اوقات یاد رکھنی ہے کہ میں کون تھا اور رب نے مجھے کہاں پہنچایا۔